بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے انتہائی اہم باتیں کی ہیں، اور ان کی بہت ساری باتیں وہی ہیں جو انہوں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں کر چکے، اور خاص بات جو انہوں نے آج یہ کہی کہ خدا را فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، کیونکہ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں۔ اب ان کا اس بیان کی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج تائید کی اور کہا کہ ڈی جی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی آج ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں، جہاں وکلا نے جو ہے ہنگامہ آرائی کی ہے، نوٹس لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے بھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام آباد اور اس سے ملکہ عدالتیں بند کر دی گئی ہیں۔ کہ کس قسم کے رویے کا اظہار ہے جو وکلا حضرات کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ہم اہم باقی موضوعات پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یہ صاحب، پاک فوج کے حوالے سے جو آج بیان آیا ترجمان کا، اس حوالے سے پہلے بھی باتیں ہوئیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، وہ ساری جو باتیں ہیں، لیکن اس کے بیان کے بعد پھر جو حکومتی وزراء کی اپوزیشن پر بیان بازی ہوئی ہے، اور اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا شاہد خاقان عباسی کے ایک بیان سے۔ شاہد خاقان عباسی نے کسی پروگرام میں، یاد نہیں کون سا پروگرام تھا، اس کے اندر اس نے کہا کہ ابھی ہمارے 3 لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ استعفے نہ دیں۔ استعفے نہ دیں۔ مجھے یہ بتائیں عثمان صاحب، مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان آیا تھا کہ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ پنڈ پڑیا جب میں پڑیا نہیں اس چکے پہلے، استعفے کا تم نے فیصلہ کیا نہیں، فوج پہلے فون کر رہی ہے۔ یار کوئی کسی جگہ کوئی سینس ہوتی ہے کہ بات کرنے کی؟ تو ایک بات، پہلا بیان جو آیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو کہا گیا کہ وصفاً جس کام کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہوئے، جس کام کے لیے آپ کا کنسنسس ہی نہیں بن سکا، اس کام کے لیے آپ کی فوج اتنی تیز ہے کہ وہ چھاپا کو کہے گی کہ وہ استعفے نہ دو، یہ نہ کرو، وہ کرو۔ یار آپ راضی کر لو ایک دفعہ، یہ تو بتاؤ میری، جو جس پہاڑ پہ آپ چڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کا سانس پھول جاتا ہے، آپ کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نصیب ہے، جس پہ بلاول بھی دوسرے تیسرے سب کہتے ہیں کہ ہم سوائے مولانا فضل الرحمان کے کوئی ایسا راضی ہے۔ اور اس میں میں آپ کو ایک بات کہوں، بلوچستان کے لوگ بالکل راضی نہیں تھے مولانا فضل الرحمان کے، اس کے اچھا، بالکل راضی نہیں، 100% شیور۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا بیان دیا مریم نواز، اور یہ بھی کچھ عرصہ پہلے، ابھی سینٹ کے الیکشنز کی نامنیشن نہیں ہوئی، بندے ہوتے ہیں نامنیٹ، وہ پھر اپنے حساب سے پھر چارہ ڈالتے ہیں، وہ پھر پیسے لے کے آتے ہیں، پھر وہ بندے خریدتے ہیں، پھر وہ توڑتے ہیں، یہ وہ کوئی دور دور تک معاملہ نہیں۔ اس پہ مریم نواز صاحبہ نے فکرہ بولا کہ جی جب وہ اپوزیشن کو ہینڈل نہیں کرنے ہوتی تو جا کے یہ فوج کہتا، اپنے ان کو کہتا ہے، بڑوں کو کہتا ہے، بڑے پھر کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو کہ فلاں کو سینٹ کا ووٹ نہ دیں۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو گیم ہی نہیں، جو گھوڑے ہی میدان میں نہیں آئے، اس سے پہلے آپ کیسے گھوڑوں کے اوپر فون کریں گے؟ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی موبائل ایسا نہیں جس میں ریکارڈنگ نہ لگی ہوئی، یعنی پبلک کو بیوقوف۔ اب بات تو صحیح کہتے ہیں کہ بھئی سچویشن اس وقت، عثمان صاحب سچویشن کل ہم انشاءاللہ اس بات پہ شو کریں گے، سچویشن اس وقت اتنی ٹینس ہو چکی ہوئی ہے کہ پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ اس وقت آتش فشاں میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، جو الجزیرہ پہ ڈاکومنٹری چلی ہے بنگلہ دیش والی، جس میں انہوں نے فوج اور اس کا ایک جوائنٹ سیکنڈر جنرل عزیز کا اور سیرا واجد کا نکالا ہے، اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پورے بنگلہ دیش میں ایک چیتھڑے میں بھی اس کے خلاف بیان نہیں چھپا، اور انڈین سپانسرڈ اور سارا کچھ ہر چیز، اور چائنا کا اتنا بڑا پورے ریجن کے اندر اس وقت ٹینس فضا ہے۔ اور اس کے اندر ٹینس فضا جو ہے، مریم نواز نے تو نہیں جانا اس کے اوپر جا کے نا سیکٹر کیل سیکٹر میں یا فلان، اس میں تو فوج نے جانا ہے، اور فوج کا رجحان آپ اس طرح کبھی یہ کرتے ہو، کبھی یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اس میں لگا۔ اصل میں ان کی بات جو ہے وہ جینوئنلی ٹھیک ہے کہ اگر ہے تو ثبوت لے کے آؤ، اتنے تم ویڈیو کیسٹیں جاری کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو تو لے کے آؤ۔ لیکن وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پھر ثبوت لا کے کہاں چیلنج کرنا ہے؟ ویسے اگر لے بھی آئے تو کس عدالت میں لے کے جائیں گے؟ یہی میں کہتا ہوں نا، یہی میں ثبوت اگر ہوتے تو آصم سلیم باجوہ صاحب کو لے کے کسی عدالت میں جاتے نا، کہاں گئے؟ نہیں جانا چاہیے تھا نا، ہاں تو نہیں گئے نا، جانا چاہیے تھا نا۔ دیکھا نا، سیاست جو ہے یہ مرنجا مرنجی کی شطرنج کی گیم نہیں ہے، سیاست بیسیکلی فائٹ ہے، اور اس طرح کے ڈیولپنگ کنٹری میں تو بہت بڑی فائٹ بن جاتی ہے۔ آپ بننا چلتے ہو نیلسن منڈیلا،
اور نیلسن منڈیلا کا جا کے وہ دیکھ کے ہیں وہ جو قید خانہ جو ہے قید رہتا وہ جہاں وہ قید رہا ہے وہ نیچے چلے جا وہ نہ کے جائے اس پہ بنی فلم ہی دیکھ لیں. ہاں نہیں میں تو جگہ دیکھ کے آیا ہوں وہ اس کے اوپر وہ جو آخری جو کیپ ٹاؤن کے ساتھ جو جزیرہ ہے اس جزیرے کے ساتھ جگہ جہاں وہ قید 27 سال قید تنہائی عجیب و غریب سی صورت ہے. آپ اور کچھ نہیں چھوڑے باقی ابھی جالب جتنی قید کاٹ کے دکھا دیں آپ پاکستان میں ولی خان جتنی قید کاٹ کے دکھاتے ہیں آپ خیر بشمری جتنی قید کاٹ کے دکھاتے ہیں غوث پسنجر جتنی قید کاٹ کے دکھا دیں آپ اور بات مفتی محمود جتنی قید کاٹ کے دکھا دو باقی سے چھوڑ نہیں. آپ میں حوصلہ نہیں آپ میں ہمت نہیں آپ چلنا آپ تو بیسیکلی جب تک آپ کی پبلک اپیرنس خوبصورت نہ ہو کیمرہ اینگل کے حساب سے نہ ہو آپ کا پرس آپ کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو آپ کا میک اپ آپ کے کپڑوں کے ساتھ میچ نہ کرتا آپ کی آئی شیڈو آپ کے ساتھ میچ نہ کرتے آپ پبلک کے لیے اپیئر نہیں ہوتے. یہ سارے لوازمات سیاست میں نہیں ہوتے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں آپ کبھی دیکھا ہے اس کو بورس جانسن کو کیا نام ہے بورس کیا نام ہے وہ جو جانسن اس کے بال دیکھیں گے کس طریقے سے اپیئر ہوتا ہے کس طریقے سے وہ بیچارے جس طرح کے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں. کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ورتھ ہوتے ہیں. ہمارے مطلب ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے کہ جس کے اندر آپ کپڑے پہنے ہو اچھے پہنے ہو نہ پہنے ہو. یونیورسٹی ہم پڑھ رہے تو اس زمانے میں پہلا جو کلاس کا دن تھا اس کلاس میں ایک ٹیچر صاحب جو ہے اتنی بڑی کتابیں اٹھا کے 2 نوٹس اٹھا کے ہانپتا جینز پہنے ہوئی جین بھی یہاں سے پٹی پہن کے ہم نے سمجھا یہ اس کا ہیلپر آیا ہے جو کتابیں چھوڑ گیا اصل پروفیسر نے آنا ہے اور ایک دم اس نے چاک پکڑا شروع ہو گیا. یہ سیاست کے اندر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ گاندھی سے لے کے نہرو سے لے کے اب اس نے جو نہرو لکھتا ہے کہ میرے باپ بلینئر تھا میرے باپ نے جب میں نے اس کا میں سیاست میں آنا ہے تو اس نے میں اگلے دن صبح آیا تو میرے سارے جتنے بھی سوٹ تھے جو میں لندن سے لے کے آیا تھا جب میں پڑھتا ہوتا تھا وہاں پر ایٹن میں اور جگہ پہ وہ سارے بکوا دیے بیچ دی بانٹ دی اور 2 جوڑے رکھ دیے. کہتا یہ پہن کے تم سیکھو گے تو تب جا کے تم پبلک تمہیں اپنا سمجھے گی اس وقت جب تک ان کے لباس میں. اچھا اور صاحب دوسرا امپورٹنٹ آج کا ایشو جو ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا وہ ہے سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس اور صدارتی آرڈیننس جو ہے کہ اس کے حوالے سے انہوں نے چیلنج کرنے کا اعلان کیا. جے یو آئی فے نے چیلنج کر بھی دیا کامران مرتضیٰ صاحب نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو اس آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی. آلریڈی آپ نے سپریم کورٹ سے ایک جو ہے وہ رہنمائی مانگی ہوئی ہے سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں تو اس کی موجودگی کے اندر اس کی ضرورت کیا تھی. دیکھیں میں خوف کیا ہے سارا ایک دم سے. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان گیم چلنے کا ماہر ہو گیا گیم چلانے. اچھا یہ اس طرح کا ماحول صادق سنجرانی سے پہلے بنا تھا. ہر بندہ کہتا تھا جی گورنمنٹ بڑی ویک ہے. اچھا گورنمنٹ جو اگر ویک نہ ہوگی تو یہ کرے گی یا یہ کرے گی ادھر سے یہ کرے گی ادھر سے یہ کرے گی. اور ہوا یہ کہ آخر میں ان کی اکثریت ہونے کے باوجود صادق سنجرانی جیت گئے. اور صادق سنجرانی جو ہے جب سینیٹر بن رہا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ صادق سنجرانی کے میں کنیکشن کو جانتا ہوں جس طرح اس نے ویل انٹرنچ صورت ہے زرداری کے پاس جانا. پہلی بات یہ ہے کہ بھائی مسلم لیگ میں تھا عاطف یہ زرداری میں گیا پاس چلا گیا زرداری کی اس کے اندر وہ جا کے وہاں لگ گیا اس کے پریزیڈنشل آفس میں چلا گیا اس وقت زرداری تھا. پھر اس کے بعد اس نے اپنی جیسے کہتے ہیں وہ مضبوط بنائے جڑیں جو. اور ویسے بھی پوری چاغی کے اندر نا سنجرانی وہ قوم ہے سنجرانی اور نوتزئی جو ہمیشہ سٹیٹ کے ساتھ رہے ہیں. سٹیٹ کے ساتھ یہ اور یہ سنارا ظہری کے والد دودہ خان زرکزئی. اچھا دودہ خان زرکزئی سے کسی نے پوچھا کہ آپ پارٹیاں بہت بدلتے ہیں خان صاحب. اس نے کہا پارٹی بدلنے والے پر اللہ کا لعنت. ہمارا ایک پارٹی ہے وہ ہے حکومت. ابھی حکومت روز پارٹی بدلتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے روز حکومت پارٹی تو یہ وہ لوگ ہیں کبھی بھی. تو ساتھ اب یہ بتائیں کہ اتنی بڑی گورنمنٹ کے اندر جس کے اندر آپ مراد دے سکتے ہیں آپ 50 کروڑ بھی دے سکتے ہیں آپ اسکیمیں بھی دے سکتے ہیں آپ کوئی بندہ پیسے کے حساب سے گورنمنٹ کو میچ نہیں کر سکتا. چوہی سرور گورنمنٹ میں تھا نا چوہی سرور جیت گیا نا ٹھیک ایک خاص لیول پر. اچھا پھر اس کے ساتھ اگر آپ کا الزام لگا دیں ایجنسیوں کا بھی تو پھر اس کی موجودگی میں یا تو آپ یہ کہو کہ ایجنسیاں مضبوط ہیں اور وہ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں اور یا یہ کہو کہ ایجنسیاں مضبوط نہیں ہیں اور ان کو آرڈیننس کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک اس پروپیگنڈے کی زد میں اپنا ایک راستہ نکالنا ہے اور یہ بالکل پروپیگنڈا کیونکہ اس آرڈیننس میں کچھ بھی نہیں. میں آپ کو فکریں پڑھ دیتا ہوں. سبجیکٹ 2 ہے provided that in case the
in case the Supreme Court of Pakistan gives an opinion in reference number flan, Article 136, in preview of the Article 226 of the Constitution, the power of the elections of the members of the Senate to be held. ایک تو یہ ٹھیک ہے. دوسرا اس نے یہ امینڈمنٹ کی ہے وہ خطرناک ہے تھوڑی سی, کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ مانگ سکے گا, دیکھ سکے گا کس نے ووٹ دیا ہے, کس کو دیا. یہ اور یہ وجہ سیکریسی کے اس کے خلاف جائے گا کہ وہ دیکھ سکے گا. اگر اچھا چلو اگر دیکھ بھی سکے گا فار ایگزامپل, تو کیا وہ اپنے پارٹی کے الیکشن اس کو ختم کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے جب وہ ریفرنس دے گا تو باقاعدہ جسٹیفیکیشن دے گا کہ اس نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے. تو خلاف ورزی نہیں تو بڑا عجیب کسی نے یہ ٹوٹل قانون کا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ آرڈیننس ہم اس کو, آج انہوں نے کہا یہی کہا ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے. یہ پریزیڈنٹ کا اپنا ایک اصلاحات ہے. اس آرڈیننس کو صرف اور صرف اسمبلی جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ قرار دے سکتی ہے. اسمبلی اس کے اندر پیش ہوگا اور سمپل ایکسریت سے نل اینڈ وائٹ قرار دے دے گی. اور سمپل ایکسریت کس کے پاس ہے؟ عمران خان کے پاس. تو یہ مطلب میں اور آپ کے لیے بحثیں ہیں, مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. ہاں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ چیز جو ہے. تو اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کسی طور پر اس آرڈیننس کو لے کے ہوگا یہ کہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا, قومی اسمبلی میں جیت جائیں گے, سینٹ میں آپ کو نہیں, سینٹ آپ کہے گا واپس, سینٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا, سینٹ اس کو واپس بھیج دے گا, پھر سینٹ دوسری بار ریجیکٹ کرے گا, پھر دوسری بار آٹومیٹکلی روح ہو جائے گا. تو یہ ایک قانونی قسم کی لوگوں کو کنفیوز کرنے کی, سب کچھ کرنے کی, اور اس ساری کنفیوژن کے اندر الیکشن آ جانے ہیں, اور اس الیکشن کے بعد جو ہونا ہے آپ کو پتا ہے. اس الیکشن کے بعد لانگ مارچ ہونا ہے, لانگ مارچ کے بعد تقریریں ہونی ہے, تقریریں ہونے کے بعد پھر دیکھیں مشکلات تو ہیں نا. ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وہ جو ایگریمنٹ تحریک لبیک کے ساتھ ہم کل بات کریں گے اس پہ, اس لیے کہ اس پہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. حکومت مطالبہ مان لے گی, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں, اس وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی ایک تو حیثیت پی ٹی آئی کو میں نے ایک مشورہ دیا. اچھا, میں نے پی ٹی آئی کو ایک مشورہ دیا آج آن ریئر دینے کو تیار. میرا خیال ہے بعد میں بات کر لیں, اس کے بڑا لمبا موضوع ہے کہ مشورہ ذرا اچھا ہی دیا ہوگا آپ نے. نہیں اچھا مشورہ دیا ہے. اس کے اندر ایک کیچ ہے اچھا جو پہلے بھی رکھا گیا تھا, اب بھی دے دیتے ہیں. کیچ یہ ہے کہ ہم سفیر کو نکالیں گے, سفیر کو نکالیں گے قومی اسمبلی سے اپروول لے کے. صحیح ہے, جس میں ہر معاملے میں نے آپ سے کہا ترکی جو ہے کرتا ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہو جائیں, اور پھر بلاول کا چہرہ دیکھ لیں, مریم نواز کا چہرہ دیکھ لیں, اور باقیوں کا چہرہ دیکھ لیں, اور جب ایک اسمبلی کی مور لگ جائے گی, چودھری صاحب کا بھی دیکھ لیں, باقی بھی بہت سارے چہرے دیکھنے والے, شیری مزاری کا دیکھ لیں, شیری مزاری کا بہت سارے چہرے, سب کے چہرے. تو وہ چہرہ جب آ جائے گا اس سے ہوگا کیا, اس کی جب ڈیموکریٹک سٹیمپ لگتی ہے نا تو پھر اس کے اوپر ایف ٹی ایف والی بات بھی نہیں ہو سکے گی. اچھا, یس, آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہاں پر قرارداد پیش ہوئی تھی عراق وار والی اسمبلی کے اندر, آپ کو پتا ہے, تو اس وقت وہاں پر وہ ہوتا تھا, کیا نام وہ کالا سا فارم منسٹر جو تھا امریکہ کا, کولن پال. میں اس کو دیکھا, they have their Congress, they have their parliament, they have decided on their own what we can do. مطلب وہ ایک عجیب ایک ہے, تو بات تو ہے نا, بے شک آرٹیفیشل ہو لیکن سٹیمپ تو موجود ہے نا. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا عراق کا. تو اگر وہ خان صاحب جو ہیں, یہ ان کی پارٹی بشرطے کے خان صاحب کی پارٹی میں ان کا جو سیکولر جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کو مجبور نہ کرے کہ نہیں پیش نہیں کرنی. چلیں جی دیکھتے ہیں اس معاملے پہ کیا ہوتے ہیں, لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسلام آباد میں وکلا نے آخر احتجاج کیوں کیا اور عدالت کو اتنا انتہائی فیصلہ کیوں کرنا پڑا, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.